قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کسی کی خوشی کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے تحفے طائف کے انبار لگا دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دے اور انکار کر دو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر ماں کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور بیوی کی طرف اگر اس کا جھکاؤ بڑھ جائے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کا بھی اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضاء الرب فی رضاء الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان
قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے، لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ قبر کے اندر باپ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پتہ چلا ماں کی خوشی اور ماں کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، باپ کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کو بھی راضی کرو، ماں کو بھی راضی کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے اور کیوں کر کے راضی کیا جائے؟ تو جواب ملے گا قبر کی تاریک وادی میں ماں تو نہیں آتی، لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اگر کوئی تمہیں قبر میں کام آتا ہے تو آمنہ کا لال کام آتا ہے، رسول رحمت کام آتے ہیں۔ اس لیے سن لو، ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر، جنگل و بیابان کے اندر تم نکل جاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہاں تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جانتا ہوں، اس علاقے کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، معاشرے کی سچویشن کو بھی جانتا ہوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کچھ ایسے راستے اختیار کر کے بیٹھے ہیں جن راستے پر چلنے کے بعد اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں۔ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو، جہالت کا معاملہ ہو، گندگی کا معاملہ ہو، آوارہ گردی کا معاملہ ہو، ڈرگز سپلائی کا معاملہ ہو، ڈرگز کے استعمال کا معاملہ ہو، زنا کے اڈے پہ جانے کا معاملہ ہو یا آوارہ گردی کا معاملہ ہو، آج ہماری نوجوان سسک رہی ہے، بلک رہی ہے یہ قوم، اور یہ نوجوان آج برائی کے راستے کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جواب دو گے کل بروز قیامت اللہ عز و جل کو؟ اس لیے کہ آپ نہیں جان رہے کہ آپ کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے جب ماں ناراض ہو جائے تو شریعت کا حکم سخت ہے، باپ ناراض ہو جائے تو شریعت کا سخت حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو آپ مجھے بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔